اور میں اوصانی ربی، میرے رب نے وصیت کی کہ اے مصطفیٰ جو بھی کرو کیا کرو، خلوص کے ساتھ کرو۔ اگر یہ خلوص زندگی میں آ جائے تو نبی کی زندگی کا پہلا پہلو یہ ہے کہ وہ کیا پہنتے تھے، کیسے کپڑے تھے، کیسے بال تھے، بھائی یہ اس زمانے کے حساب سے کیا کرتے تھے۔ اس زمانے میں سارے کے سارے عرب بال بڑے رکھتے تھے۔ اب یہ تو نہیں صرف رسول کی زلفیں بڑی تھی، ابو جہل کی بھی بڑی تھی، ابو لہب کی بھی بڑی تھی، جتنے عرب تھے سب کی زلفیں بڑی تھی۔ لیکن بائی ٹائم زمانہ بدلتا ہے، انہوں نے اصول بتا دیے، یا رسول اللہ لباس کون سا پہنوں، جبہ پہنوں، کیا پہنوں؟ فرمائے مومن لباس وہ پہنو، میں پچھلے سال کہہ چکا تھا، جو لباس حیا، صفت بتا دی، وہ لباس پہنو جو لباس عفت ہو۔ یا رسول اللہ آپ گھر میں جاتے، فرمائے مومن اگر مصطفیٰ کے ماننے والے ہو تو اللہ نے رسول کی زندگی میں تیرے لیے اسوہ حسنہ رکھا ہے، اسوہ ہے۔ کبھی کبھی ہم بعض لوگ کہتے ہیں نبی کہاں اور ہم کہاں، بھائی تو فرش پر ہے وہ عرش پر ہے، لیکن چند قطرے تو مصطفیٰ سے لے سکتا ہے۔ ہم فرشی ہیں، حسین عرشی ہیں، لیکن چند چیزیں حسین سے لے کے حبیب تو بن سکتا ہے، اور تو بن سکتا ہے، سلمان تو بن سکتا ہے، مقداد تو بن سکتا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ، کسی نے مولا حسن نے پوچھا بابا علی رسول خدا اپنے 24 گھنٹے کیسے گزارتے تھے تاکہ ہم بھی گزاریں اور ہماری زندگی میں رسول والا نور آ جائے؟ تو میرے مولا فرماتے ہیں میرے پیارے نبی اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ آج مومن دیکھیں میں اپنے وقت کو کتنے حصوں میں تقسیم، فرمایا جزءا للہ، ایک جز اللہ کے لیے، عبادت، نماز، مصلی، مجلس۔ جزءا لأہل، ایک جز رسول کس کے لیے رکھتے تھے؟ اپنے اہل و عیال کے لیے، بیوی کو ٹائم دیتے تھے، بچوں کو ٹائم دیتے تھے۔ یہاں تک فرماتے ہیں عطر بیچنے والی عورت، نبی کو عطر بڑا پسند تھا، عطر بیچنے والی عورت جب گھر آتی تھی، غالباً حالہ نام تھا اس کا، تو نبی بیٹھ کے اس سے بھی باتیں کرتے تھے، آج کتنا بکا، کتنا کمایا، اپنا عطر چیک کرا، یعنی اپنے پڑوسیوں سے بھی نبی کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے۔ جزءا للہ، اپنے 24 گھنٹوں کا ایک حصہ اللہ کے لیے رکھو۔ جزءا لأہل، اپنے 24 گھنٹوں کا ایک حصہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے دوستوں کے لیے رکھو۔ تیسرا جز جزءا لنفس، ایک جز کس کے لیے رکھو؟ اپنی ذات کے لیے۔ 10 جوان رسول خدا کے زمانے میں چلے گئے، گھروں کا دروازہ بند کر دیا، کہنے لگے نہ شادی کریں گے، نہ کام کریں گے، نہ دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں گے، یا رسول اللہ صبح سے شام تک نمازیں پڑھیں گے، روزے رکھیں گے۔ نبی نے کہا خبردار جو ایسا کرے وہ مصطفیٰ کی سیرت پہ چلنے والا نہیں ہے۔ ان 10 جوانوں کو بلایا کہ میں نے شادی بھی کی ہے، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا ہوں، میں مسجد میں اللہ کی عبادت کے لیے بھی جاتا ہوں، کہ زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ تعادل ہونا چاہیے۔ اب معاشرے میں جو لوگ ہیں وہ بھی 2-3 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک حصہ اہل بیت کیا پہنتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے۔ ایک حصہ جو نبی نے اصول بتائے۔ تیسرا حصہ رسول کی زندگی کا، رسول کے معجزے جو منبر سے بیان کرتے ہیں۔ شق القمر کیا، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کنکریوں کو ہاتھ پہ لیا، کنکریوں نے بولنا شروع کر دیا۔ ان 2 حصوں کا میری زندگی سے لینا دینا نہیں ہے۔ امیر المومنین نے اپنی ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیا، میں مردے کو زندہ کر سکتا ہوں۔ اہل بیت معصوم تھے، میں معصوم ہو سکتا ہوں۔ ان کے پاس علم لدنی تھا، میں لے سکتا ہوں۔ ان کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے تھے، رسول گرامی کے اوپر میرے اوپر جبرائیل آ سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ وہ فضیلتیں ہیں جو صرف اور صرف کس کی ہیں؟ رسول کی ہیں۔ میرے پاس اس کا ذرہ برابر بھی نہیں آ سکتا۔ نبی کیا پہنتے تھے، میں نہ اس زمانے کا کھانا کھا سکتا ہوں، نہ ویسے کپڑے پہن سکتا ہوں، یہ بھی پریکٹیکل میرے لیے نہیں ہے۔ میری زندگی میں جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ آ سکتا ہے وہ نبی کے بتائے ہوئے اصول ہے۔ اب یہ جو لوگ آتے ہیں نا مجلسوں میں، یہ بھی 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ مسلمان جو مسلمان تو ہے پر سیکولر مسلمان ہے، جس میں آپ کے اداکار، آپ کے سنگر، آپ کے سیاستدان کرانا ثنا اللہ جائے اور شیطان کو کنکریاں مار کے آئے۔ قیامت کے دن ہے یہ۔ بڑے بڑے فاسق، بڑے بڑے فاجر، بڑے بڑے ظالم، زندگیاں رشوتیں اسے اپنی شکن کو بھرنے والے،
اور ٹی وی پہ آ کے بولے، کوئی بولے ہم کعبے کی چھت پہ گئے تھے، ہم کعبے کے اندر گئے تھے، اس کعبے کے اندر بت بھی پڑے ہوئے تھے۔ وہ جسم کعبے کے اندر لے کر گیا جس نے کعبے کے رب کی عزت کی۔ صدام بھی حرم امام حسین میں کئی نمازیں پڑھ کے گیا، ویڈیوز آج تک موجود ہیں، لیکن کہاں صدام کی نماز پڑھنا اور کہاں ایک حسینی کی 2 رکعت نماز پڑھنا۔ ایک ہے مسلمانوں کا سیکولر طبقہ جو آج بڑھتا جا رہا ہے، لبرل طبقہ، ایک یہ طبقہ ہے۔ اب یہ بھی طبقہ جلوسوں میں آتا ہے، مجلسوں میں آتا ہے، ماتم میں آتا ہے، جشن میں آتا ہے، کیونکہ اس کا بھی تو نبی مصطفیٰ ہے نا، کیسا بھی ہو لیکن اس کا امام بھی تو کیا ہے؟ علی ہے نا۔ کئی ایکٹر ہیں، اس سال ہم کربلا تھے، ایک مشہور ایکٹر تھا، ہمیں کفن چاہیے مولانا، مشہور ایکٹر، اس کا ڈرامہ بھی آ رہا ہے، کفن لینے کے پیچھے تھا۔ میں نے کہا تجھے پرواہ بھی ہے قبر میں جا کے تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ اور شوقین ہے، سارے کفن لے رہے ہیں کہ ہم بھی کربلا سے کیا لیں گے؟ کفن لیں گے۔ آئے کربلا آتے ہیں، زیارتیں کریں، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ عاشق علی نہیں ہے۔ سیکولر ہے، لبرل ہے، کئی سیاستدان ہیں، مجلسیں کرواتے ہیں، آپ یہ نہیں بول سکتے کہ یہ مولا علی کا عاشق نہیں ہے۔ کئی ایسے مسلمان ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اللہ کو تو مانتے ہیں نا۔ ایک یہ طبقہ۔ دوسرا طبقہ کون سا ہے؟ جو مجلسوں میں آتا ہے۔ اب مختلف طبقے نبی کی زندگی کے مختلف پہلو سنتے ہیں۔ اب اگر میں مجلس میں صرف رسول خدا کی زندگی کا وہ پہلو پڑھوں جس میں نبی کے معجزے، نبی کی کرامتیں، سارا مجمع کہتا واہ 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 واہ، کیونکہ اس پہلو کا آپ کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے، رسول کے ساتھ لینا دینا ہے۔ بھائی امیر المومنین نے خندق کو فتح کیا، خاتح خیبر تھے، عالم تھے، زاہد تھے، عابد تھے۔ اب تینوں قسم کے مسلمان مثلا بیٹھے ہیں، ایک سیکولر، ایک لبرل، ایک نمازی، ایک حاجی ہے، تینوں بیٹھے ہیں، تینوں کہیں گے واہ واہ، کیونکہ نمازی کا بھی علی مولا ہے، لبرل کا بھی علی مولا ہے، سیکولر کا بھی علی مولا ہے۔ 3 قسم کے مسلمان بیٹھ جائیں، مثلا شیعہ، سنی، دیوبند، جتنے بھی فرقے نا سارے بیٹھ جائیں، اگر میں رسول کے فضائل پڑھوں سارے کیا کہیں گے؟ واہ واہ، کیونکہ سب کا نبی مصطفیٰ ہے نا۔ ان کی تعریف نہیں ہو رہی، کس کی ہو رہی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ اور مصطفیٰ کس کا نبی ہے؟ ان کا، کیونکہ ان کا ہے، اس میں آ گئی تو گویا میری تعریف ہو رہی ہے نا۔ تو میں اپنی تعریف پہ خوش ہو کے، کیونکہ رسول کا عشق بھی ہے، واہ واہ کرتا ہوں۔ مولا نے خیبر کو فتح کیا، میرا امام وہ ہے جو کسی میدان سے نہ بھاگنے والا۔ سارے شیعہ کیا ہو جائیں گے؟ واہ واہ، کیونکہ کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ میرے امام کی تعریف ہو رہی ہے۔ نبی کیا پہنتے تھے؟ امامہ تھا، عبادت تھی، کپڑے سادہ تھے۔ مولا علی اپنی جوتیوں میں 70 ٹانکے لگاتے تھے، جو کی روٹی گھٹنوں پہ توڑتے تھے۔ کہا واہ 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 واہ، کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ علی کی تعریف ہو رہی ہے۔ خوش ہوگا کیونکہ علی تینوں قسم کے شیعوں کا امام ہے، وہ چاہے لبرل ہو، چاہے سیکولر ہو، چاہے نمازی ہو، چاہے ماتمی ہو، چاہے ازادار ہو۔ اسی طرح رسول بھی سارے قسم کے، وہ چاہے سیاستدان ہو، وہ چاہے راشی ہو، کہتا تو ہے نا مصطفیٰ میرا نبی ہے۔ مسئلہ کہاں ہوتا ہے؟ مسئلہ تب ہوتا ہے جب نبی کے اصول بتائے جائیں، تو طبیعت بگڑ جاتی ہے بندے کی۔ اب سیاستدان اگر ہماری مجلس میں آ جائے اور میں نبی کے فضائل پڑھتے پڑھتے نبی کے اصولوں پہ آ جاؤں کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا، رشوت دینے والا دونوں جہنمی کے، مولانا یہ نہیں پڑھو کیونکہ اس کا میری زندگی سے لینا دینا ہے۔ وہ پڑھو جس کا علی سے لینا دینا ہے، وہ پڑھو جس کا رسول سے لینا دینا ہے۔ تبھی یہ سیاستدان جب اپنے گھروں میں میلاد کراتے ہیں، بھائی میلاد میں کیا ہوتا ہے جناب؟ نعت پڑھے، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ رسول سارے کہیں گے واہ 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 واہ۔ قصیدہ پڑھا جائے گا، تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ امیر المومنین، سب کہیں گے واہ 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 واہ۔ لیکن یہاں پہ نہج البلاغہ کھول کے علی کے اصول بیان کر دو تو نشے کے تو نشے ٹوٹ جائیں گے۔ مجھے تو مگن رکھو نا،
علی کی تعریف کرو. یہ بالکل ایسے ہے، مثال دوں تاکہ اور آپ کے لیے قریب الذہن مثال ہو جائے. اور یہ ایک باپ ہے جس کے 4 بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، 4 بیٹے ہیں. اب ایک بیٹا مثلاً شرابی ہے، ایک نمازی ہے، ایک نیک ہے، ایک سیکولر ہے. اب چاروں کو بٹھا کے اگر میں ان کے باپ کی تعریف کروں، چاروں خوش ہوں گے کہ نہیں؟ کیسے بھی ہوں، کہیں کہ باپ تو ہمارا ہے نا. باپ کی تعریف ہوگی تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. لیکن یہی بولوں تیرے ابا نے بولا تھا شراب نہ پی، یہ چھوڑ دے، ابا کی تعریف کر. ابا نے کیا بولا وہ چھوڑ دے، ابا کیا تھا یہ بتا. جب 1 گھنٹہ مجلس اس پہ پڑھی جائے کہ نبی کی کرامتیں، نبی کے معجزے، نبی کی سادگی، نبی کی غزا، اس پہ مجمع بابا کرے گا مولا علی اتنے سادہ تھے. تو کتنا سادہ ہے. مولا علی سوکھی روٹی کھاتے تھے، تو نے اتنے سالوں میں کتنی سوکھی روٹیاں کھائی ہیں. مولا علی نے اپنے سفرے کا کباب اٹھا کے فقیر کو دے دیا، تب خدا نے سورہ الدہر نازل کیا. تو کتنی خیرات کرتا ہے. تو یہ جو پہلو ہے نا، تیسرا پہلو جو اصول زندگی اہل بیت ہے، جب وہ بیان ہوتا ہے نا، وہ چاہے رسول کا ہو، وہاں پہ مسلمان پریشان ہوتا ہے. نبی کی تعریف کرو کہتا ہے ماشاءاللہ، لیکن یہ کہتے ہیں نا نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھے کہتے یہ نہ سنا کیا کہا تھا، کیا مانگا تھا، کس کی محبت کی ڈیمانڈ کی تھی. تو بس ہمیں مصطفیٰ سنا، مصطفیٰ کے اصول نہ سنا. مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو معجزے سن کر نبی کی ذات پر ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور اصولوں پہ عمل کر کے سلمان بننا چاہتا ہے.